پلیز مجھے معاف کر دو، میں وعدہ کرتی ہوں میں دوبارہ کبھی بھی تمہارا مذاق نہیں اڑاؤں گی۔ میں تمہارے ساتھ کبھی بھی وہ رویہ نہیں رکھوں گی جو میں اب تک رکھتی آئی ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں دادا جان کی قسم کھاتی ہوں، جانتے ہو نا میں دادا جان کی قسم کبھی نہیں کھاؤں گی، لیکن پلیز مجھے کوئی تکلیف مت دینا۔ تم تو جانتے ہو نا کہ میں یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے خواب آتا ہے میں مر جاؤں گی۔ وہ روتی روتی اپنے دوپٹے کو اپنے ہاتھوں میں بڑی زور سے پکڑ کر یہ سب کچھ کہہ رہی تھی، لیکن مقابل کھڑا وہ شخص آج ساری حدیں پار کرنے کا سوچ کر ہی یہاں آیا تھا۔ اس کے انداز سے یہ بات تو واضح ہو چکی تھی کہ آج یہ کومل سی لڑکی چاہے زبردستی یا پھر اپنی مرضی سے اپنا وجود اس کے حوالے کرنے ہی والی تھی۔ وہ رو رہی تھی، ہاتھ جوڑے، شاید ہی آج سے پہلے کسی نے اسے اتنا روتا ہوا دیکھا ہو جتنا وہ آج رو رہی تھی۔ لیکن مقابل کھڑا وہ شخص غصے اور غم کے ملے جلے تاثرات میں ایسا ڈوبا ہوا تھا کہ اس کا رونا مقابل کے لیے بے معنی تھا۔ وہ قدم بقدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب آیا اور اگلے ہی پل اس کی کلائی پکڑ لی جس میں اس نے سرخ رنگ کی کانچ کی چوڑیاں پہن رکھی تھیں۔ اس نے اس قدر سختی سے اس کا ہاتھ پکڑا کہ چوڑیاں ٹوٹنے کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ صرف چوڑیوں کے ٹوٹنے کی آواز نہیں تھی بلکہ ساتھ ہی اس مومی سی گڑیا کی سسکیاں بھی بلند ہوئی تھیں۔ وہ روتے ہوئے اس کا بھاری بھرکم ہاتھ اپنے نازک سے کلائی سے ہٹانا چاہتی تھی، روتے ہوئے کہہ رہی تھی ایسا مت کرو، مجھے درد ہو رہا ہے، کانچ کے ٹکڑے میرے وجود میں پیوست ہو رہے ہیں، مجھے درد ہو رہی ہے۔ لیکن مقابل اپنی آنکھوں میں آنسو لائے لاپرواہی کی انتہا پر تھا۔ آنکھوں کی سفیدی بالکل سرخی میں بدل چکی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی آنکھوں سے خون ٹپک آئے گا۔ وہ کہنے لگا کہ اس تکلیف کا کیا جو تم نے مجھے دی، دادا جان کو دی، اس کے سامنے تو یہ تکلیف کچھ بھی نہیں ہے۔ تم ایک ایک بات کا حساب دو گی، میں تم سے ہر ایک چیز کا حساب لوں گا۔ تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، ہمارا اعتبار توڑا ہے، اور آج میں تمہیں بتا دوں گا کہ خانزادہ خاندان کی روایات توڑنے والی لڑکی کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ روتے ہوئے اپنا ہاتھ اس سے چھڑوا رہی تھی لیکن خون کی بوندیں فرش پر ٹپک کر فرش کو بھی سرخ کر چکی تھی۔ یہ خون صرف اس مومی گڑیا کا نہیں تھا بلکہ اس میں اس غصے سے بپھرے ہوئے خانزادے کا بھی خون تھا، کیونکہ کانچ اس کے ہاتھ کو بھی زخمی کر چکا تھا۔ اگلے ہی پل جھٹکے سے اس نے انا پرست لڑکی کا ہاتھ چھوڑا اور وہی زخمی ہاتھ اس کی گردن پر لے گیا۔ خون آلود ہاتھ اس کی گردن پر اپنے نشان چھوڑ رہا تھا، لیکن وہ بیچاری اسے بیڈ پر پٹک کر اپنا مطلب پورے کرنے کے اسے بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر لے آیا۔ وہ رو رہی تھی، روتے ہوئے اپنے اس ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جس میں کانچ کے ٹکڑے ابھی بھی پیوست تھے اور خون فواروں کی شکل میں باہر نکل رہا تھا۔ کلائی سے جس قدر تیزی سے خون بہہ رہا تھا، امید تھی کہ وہ بے ہوش ہو کر گر جاتی، مگر اس کے بعد جو اگلی حرکت اس شخص نے کی، اس لڑکی کو اپنی روح وجود سے پرواز کرتی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ اس نے عرشیہ کو کہاں جا رہی ہو، میرے خیال سے گھر سے باہر جانے کا یہ مناسب وقت تو نہیں ہے۔ عالمگیر خان کی آواز پورچ میں گونجی تھی، دبے دبے قدموں کے ساتھ آس پاس دیکھتی اپنے سر پر چادر کو ٹھیک کرتی ہوئی عرشیہ کے قدم گویا وہیں پر منجمد ہو چکے تھے۔ پورے وجود میں ایک کرنٹ سا دوڑ چکا تھا۔ آنکھیں میچ کر دانتوں تلے زبان دبا کر کہنے لگی کہ دادا جان آپ کو بھی ابھی یہاں آنا تھا۔ وہ منہ میں بڑبڑا کر واپس پلٹی تھی، چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجا کر کہنے لگی السلام علیکم دادا جان، کیسی ہیں آپ؟ آپ تو اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے نا؟ وہ بھاگتے ہوئے جا کر دادا جان کے سینے سے لگ چکی تھی، جبکہ ان کے چہرے پر ابھی بھی سختیاں تھیں۔ وہ گلا کھنکار کر کہنے لگے کہاں جا رہی تھی لڑکی؟ میرے سوال کا جواب مجھے ابھی تک نہیں ملا۔ جیسے ہی اپنے دادا جان کے منہ سے وہی سوال سنا تو گڑبڑا کر عرشیہ کہنے لگی کہ کچھ نہیں دادا جان، بس ایسے ہی جی چاہ رہا تھا کہ باہر تھوڑا گھوم پھر لوں، موسم بھی تو دیکھیے کتنا اچھا ہے، تو بس اسی لیے سوچا کہ واک کر آؤں گی، تھوڑا ورک آؤٹ بھی ہو جائے گا۔ ویسے بھی ماما مجھے کہہ رہی ہیں کہ دن بدن موٹی ہوتی جا رہی ہو۔ یہ کہہ کر وہ ایک مرتبہ پھر دونوں باہیں پھیلائے عالمگیر خان کے سینے سے لگ چکی تھی، جبکہ اگلے ہی پل باہوں کو بھلا کر اس کے سینے کو سہلا کر کہنے لگے ہم نے آپ کو کتنی مرتبہ کہا ہے بیٹا، اکیلے گھر سے باہر مت جانا، اور یونیورسٹی کے علاوہ تو آپ
کو گھر سے باہر نہ دیکھوں۔ یہاں پر قدم قدم پر ہمارے دشمن موجود ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ آپ بغیر کسی کام سے گھر سے باہر ایک قدم بھی نکالیں۔ دادا جان ایک مرتبہ پھر وہی بات شروع کر چکے تھے جو سننا مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ ارے کون تھے وہ دشمن، کہاں تھے وہ دشمن؟ آج تک تو میرے سامنے ان کا ایک بھی دشمن نہیں آیا تھا۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ آخر کیسے بہانہ بنا کر یہاں سے نکلوں کہ تب ہی میرے موبائل پر ایک رنگ ٹون بجی تھی۔ جیسے اسکرین اپنے سامنے کی تو اسکرین پر کوڈ ورڈ میں ایک نام جگمگایا تھا، وہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ آج میں اس سے ملنے کا وعدہ کر کے آئی تھی، لیکن کیسے جاتی عین موقع پر دادا جان نے آ کر سارا پلان خراب کر دیا تھا۔ میں بھی سوچ رہی تھی کہ کیا کروں کہ تبھی دادا جان نے ایک بلند آواز کی، مجیب، مجیب خان زادہ، یہاں آؤ بیٹا، ہمیں تم سے ضروری کام ہے۔ مجیب خان زادہ کا نام میرے سماعتوں سے ٹکرانا تھا کہ اگلے ہی پل میں باغیچے کے اس حصے کی جانب دیکھنے لگی جہاں پر مجیب بیٹھا تھا۔ میں پریشان ہو گئی کہ دادا جان اس کو کیوں بلا رہے تھے۔ دادا جان کی آواز پر تو اپنے جوتے ہاتھ میں اٹھا کر بھاگا آیا کرتا تھا، ابھی بھی اس نے ایسے ہی کیا تھا۔ وہ بھاگا ہوا آیا اور دادا جان کے سامنے کھڑا ہو گیا، دونوں ہاتھ پسے پشت باندھ کر سر جھکا کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، حکم کیجیے دادا جان، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اگلے ہی پل دادا جان مسکرائے اور کہنے لگے کہ عرشیہ باہر گھومنے کے لیے جانا چاہتی ہے، تم اسے باہر لے جاؤ اور ہاں دھیان رہے زیادہ دور مت جانا، اس سے اس کی فیورٹ آئس کریم بھی کھلا دینا، لیکن 7 بجے سے پہلے دونوں مجھے واپس گھر چاہیے۔ اتنا کہہ کر دادا جان لاؤنج کی طرف بڑھ چکے تھے، جبکہ میں تو خون خوار نظروں سے مجیب کو دیکھنے لگی۔ ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر میں آگے بڑھی اور انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہنے لگی، خبردار، جو تم نے میرے ساتھ جانے کی کوشش بھی کی تو تم جیسے ان پڑھ جاہل گوار کو میں کبھی بھی اپنے ساتھ نہیں لے کر جاؤں گی، سمجھے تم؟ میرے ساتھ جانے کے لیے تمہارے پاس کوئی ڈھنگ کا سوٹ بھی نہیں ہے۔ اگر تم میرے ساتھ چلے گئے اور خدا نخواستہ کسی کو پتہ چل گیا کہ تم میرے دادا کے ہی پوتے ہو، میرے چھوٹے چچا کے بیٹے ہو، تو جانتے ہو میری کتنی بے عزتی ہو جائے گی۔ نہ تمہارا کوئی سٹائل ہے، نہ تم ڈھنگ سے چل پھر سکتے ہو، بولنے تک کا تو پتہ نہیں ہے تمہیں۔ میرے ساتھ جانے کی غلطی کبھی مت کرنا، سمجھے؟ میں اسے ہمیشہ کی طرح سنا رہی تھی اور وہ بھی دادا جان کے خوف سے ہلکی رکھی ہوئی تھی کہ کہیں میری چلاتی چنگاڑتی ہوئی آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچ جائے۔ کیونکہ بھلے ہی میں اپنے دادا جان کی لاڈلی تھی، ان کے جگر کا ٹکڑا تھی، مگر مجیب بھی کوئی کم نہیں تھا۔ ہم دونوں ہی دادا جان کی نظروں میں خاص اہمیت رکھتے تھے۔ میری اس بات پر مجیب نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ بلا شبہ مجیب کی آنکھیں بہت گہری تھیں، ایک پل کو اگر ان کو کوئی زیادہ دیر کے لیے دیکھتا تو شاید ان آنکھوں کے سیر میں مبتلا سا ہو جاتا۔ بظاہر تو کچھ خاص نہیں تھا اس لڑکے میں، لیکن بہت پرکشش تھا۔ اس نے میرے چہرے سے نظریں ہٹا کر اس سمت کی جانب دیکھا جہاں پر دادا جان جا رہے تھے۔ اگلے ہی پل کہنے لگا، دادا جان، یہ عرشیہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتا، اگلے ہی پل عرشیہ اپنے ہاتھ مجیب کے منہ پر رکھ چکی تھی۔ ایک ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے رکھ کر وہ اسے گویا پکڑ کر سامنے منظر سے ہی غائب کر گئی۔ جب تک دادا جان نے پلٹ کر واپس دیکھا، دونوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ اپنا وہم سمجھ کر وہ اندر کی جانب تو بڑھ گئے تھے، جبکہ عرشیہ ان سب باتوں میں یہ بھول ہی چکی تھی کہ مجیب کے قابل اعتراض حد تک قریب آ چکی ہے۔ اس کا پورا وجود مجیب کے وجود میں سمایا ہوا تھا۔ اس کی سانس پھول چکی تھی اور پھر مجیب کے منہ پر یوں ہی ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، کیوں دادا جان کی نظروں میں مجھے گرانا چاہتے ہو تم؟ چاہتے کیا ہو؟ تم یہ بات میری اور تمہاری ہے، نہ جاؤ، جا کر بیٹھو اپنی ان پھول باکیوں کے پاس، میں اکیلی چلی جاؤں گی، مجھے اپنی فرینڈز کے ساتھ گھومنا ہے۔ ان سب میں وہ اس بات کو پوری طرح نظر انداز کر چکی تھی کہ مجیب خان زادہ کے دونوں ہاتھ اس کی پتلی ول کھاتی کمر پر مرکوز ہیں۔ اسے اپنے بے حد قریب دیکھ کر مجیب خان زادہ تو اپنے پورے وجود میں کرنٹ کی لہر محسوس کر رہا تھا۔ خون کی گردش بڑی تیزی سے رگ رگ میں رواں ہو رہی تھی۔ عرشیہ کے وجود سے اٹھنے والی پرفیوم کی خوشبو مجیب کو مدہوش کر رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا کہ ابھی وہ ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دے اور وہ اس کے نرم گلابی ہونٹوں پر اپنا لمس چھوڑ دے، لیکن وہ ایسا کرنے کی جسارت کر نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ لڑکی تو پورا آسمان ہی سر پر اٹھانے کی طاقت رکھتی تھی۔
جیسے ہی عرشیہ کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ اس وقت مجیب کے بے حد قریب ہے، یہاں تک کہ اس کی سانسیں مجیب کے چہرے پر محسوس ہو رہی ہیں، تو اگلے ہی پلوں اور جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹی تھی۔ فوراً نظریں چرا گئی اور پھر کہنے لگی کہ دیکھو، میرے پیچھے آنے کی کوشش مت کرنا، میں خود چلی جاؤں گی۔ بے شک جب تک میں واپس نہیں آتی اپنی شکل گم کر کے رکھے، لیکن دادا جان کو کچھ بھی مت بتانا۔ اتنا کہہ کر عرشیہ تیز تیز قدم اٹھاتی گھر سے تو نکل چکی تھی، جبکہ مجھے خانزادہ اپنا اولین فرض سمجھتے ہوئے سارے کام چھوڑتا عرشیہ کے پیچھے جا چکا تھا۔ اگر دادا جان اسے عرشیہ کا پیچھا کرنے کے لیے نہ بھی کہتے تو بھی وہ اس کے پیچھے ضرور جاتا، کیونکہ شاید دادا جان کے بعد مجیب خانزادہ ہی جو عرشیہ پر جان چھڑکتا تھا۔ پوری دنیا میں شاید ہی کوئی عرشیہ سے اتنی محبت کر پاتا جتنا مجیب خانزادہ کرتا تھا، مگر اس سے کہاں خبر تھی کہ آگے جا کر اسے جو کچھ دیکھنے کو ملے گا اس کے تو ہوش ہی اڑ جائیں گے۔ جس پر عرشیہ گھر سے باہر نکلی تو کچھ فاصلے پر مجیب بھی ایک فاصلہ رکھتے ہوئے اس کے پیچھے ہی جانے لگا تھا۔ جیسے ہی وہ جلدی جلدی ایک جانب کو مڑی تو وہاں پر پہلے سے کار کھڑی تھی۔ کار کے شیشے بالکل سیاہ تھے، اندر کون بیٹھا تھا مجیب یہ دیکھ نہ سکا، اور تبھی جیسے ہی عرشیہ اس کار میں جا کر بیٹھی تو کار زن کرتی ہوئی فراٹے مارتی وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر مجیب کو شک ہوا تھا۔ عرشیہ نے تو کہا تھا کہ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ جا رہی ہے، مگر اس کار میں تو صرف ایک ہی شخص تھا جو فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، اور یقیناً وہ کوئی لڑکی نہیں تھی۔ اگلے ہی پل مجھے واپس گھر کی طرف آیا پر اپنا موٹر سائیکل لے کر اس کے پیچھے چلا گیا۔ گاڑی کا نمبر اسے یاد تھا، جانتا تھا کہ ٹاؤن سے نکلنے کے بعد روڈ کچا آ جاتا ہے، اس لیے گاڑی کو اپنی سپیڈ سلو کرنی تھی۔ مجیب کی سوچ کے مطابق جس پر وہ کچے سڑک پر پہنچا تو کار اسے وہیں پر مل چکی تھی۔ کار کا پیچھا کرتے کرتے وہ ایک ریسٹورنٹ تک بھی آ چکا تھا۔ ذہن میں کئی طرح کے وسوسے تھے، پھر بھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے عرشیہ یہاں پر اپنی سہیلیوں کے ساتھ ملنا چاہتی ہو، مگر جیسے ہی پارکنگ میں جا کر گاڑی رکی تو گاڑی سے جو شخص اترا مجیب کے تو ہوش اڑ کر رہ چکے تھے۔ یہ تو ایک لڑکا تھا، ہنستا ہوا پہلے خود گاڑی سے اترا اور پھر عرشیہ کی طرف کی کھڑکی کھولی تھی۔ جیسے ہی عرشیہ کار سے اتری تو اگلے ہی پل بغیر ڈرے اور جھجکے اس نے عرشیہ کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور دائیں ہاتھ سے اس کے بالوں کی ایک لٹ کو اپنی انگلی پر گھما کر نہ جانے اسے کیا کہنے لگا کہ عرشیہ بھی ہنسی تھی، چہرے پر حیا کی لالی چھانے لگی۔ وہ کار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی اور وہ اس پر جھکا ہوا تھا۔ یہ منظر مزید دیکھنا مجیب کے بس کی بات نہیں تھی، یہ بات اس کی غیرت پر آئی تھی۔ وہ مجیب خانزادہ تھا اور خانزادوں کی لڑکی ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تیز تیز قدم اٹھاتا مجیب خانزادہ آگے بڑھا، اور جیسے ہی آگے بڑھ کر وہ اس لڑکے کو تھپڑ مارنے لگا تو ہاتھ عرشیہ روک چکی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ عرشیہ جب اسے وہاں پر دیکھے گی تو خوف سے تھر تھر کانپنے لگے گی۔ آخر کو وہ اس کا چچا زاد تھا، صرف چچا زاد نہیں بلکہ بچپن کا منگیتر بھی تھا، مگر بجائے ڈرنے کے وہ تو الٹا مجیب کا ہی ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ مجیب کو دھکا دے کر کہنے لگی، تم ہوتے کون ہو عمران پر ہاتھ اٹھانے والے؟ تمہیں یہ حق دیا ہی کس نے؟ 2 نمبر کے ان پڑھ لڑکے کیوں میرے باپ بنتے پھرتے ہو؟ نوکر ہو نوکر بن کر رہو، مالک بننے کی کوشش مت کرو۔ مجیب خانزادہ گھر کی 4 دیواری تک تو عرشیہ کے منہ سے اپنے لیے یہ الفاظ سنتا ہی آیا تھا، لیکن پلٹ کر اس نے کبھی بھی عرشیہ کو جواب نہیں دیا تھا۔ لیکن آج غیر لڑکے کے سامنے جب عرشیہ نے اسے اتنی باتیں سنائی تھیں تو اس کے کانوں کی لو تک سرخ ہو چکی تھی۔ اس نے ایک حقارت بھری نظر اس لڑکے پر ڈالی جو خون خوار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر غصے سے کہنے لگا، یہ کیا طریقہ ہے؟ اسے تم کیا کر رہی تھی؟ تم جانتے بھی ہو کہ اگر دادا جان کو پتہ چل گیا تو ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ میں تمہارا منگیتر ہوں، سمجھی؟ تمہیں دادا جان نے اتنی ڈھیل اس لیے تو نہیں دی تھی، تم پر اعتبار اس لیے تو نہیں کیا گیا تھا کہ تم یہ سب کچھ کرتی پھرو۔ میں کسی طرح عرشیہ کو سمجھانا چاہتا تھا، لیکن عرشیہ تو ہتھے سے ہی اکھڑ چکی تھی۔ اگلے ہی پل وہ خود عمران کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ اس میں ذرا بھی تمیز نہیں رہی تھی کہ مجیب خانزادہ اس سے عمر میں 3 سال بڑا تھا، اس کے چچا کا بیٹا ہے،
اس کے خاندان کا لڑکا ہے، نہ جانے وہ مجیب خان زادہ کو اس قدر کمتر کیوں سمجھتی تھی کہ اپنے بوائے فرینڈ کے سامنے اسے ذلیل کرنے لگی، اور پھر مجیب کو وہیں چھوڑ کر اندر ریسٹورنٹ جا چکی تھی۔ ایک گہری سانس تھی جو مجیب خان زادہ خارج کی تھی۔ ایک مرد کے لیے یہ سب کچھ سہنا، برداشت کرنا بالکل بھی آسان نہیں ہوتا۔ جو صورت پر وہ جان نشاور کرتا تھا، اسے اس قدر محبت کرتا تھا، لیکن اس کے سامنے اظہار بھی نہ کر پاتا، پھر اسی محبت کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا، اور وہ بھی اس قدر محبت اور پیار سے دیکھنا، یقیناً مر جانے کے مترادف ہوتا ہے۔ کچھ ایسے ہی حالات مجیب خان زادہ کی تھی، جو منہ سے تو کچھ نہیں بول رہا تھا، وہی بارش میں ہی ایک طرف کیا کر رہی ہو۔ پاس وہ زمین پر بیٹھ چکا تھا، آنکھوں میں آنسو آئے تھے، بے بسی کے آنسو، معصومیت کے آنسو۔ کاش وہ بھی تیز ترار ہوتا، کاش وہ بھی زیادہ پڑھ لیتا۔ یہ کاش ہی لفظ تھے جن سے مجیب خان زادہ کی زندگی بھری ہوئی تھی۔ شاید وہ اپنی ماں کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ جس طرح اس کی ماں معصوم تھی، شریف تھی، لوگوں کے سامنے بات کرنا اور اپنا حق لینا نہیں آتا تھا، ٹھیک ویسے ہی وہ بھی تھا۔ مجیب خان زادہ کو اس کی ماں نے بے حد لاڈ پیار سے پالا تھا، بس آخری سہارا، آخری نشانی ہی ان کے پاس مجیب خان زادہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کبھی بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی، نہ ہی زیادہ دیر باہر لڑکوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے دیا۔ بس دادا جان کی سپورٹ تھی، اس کی تربیت کا ذمہ لیا تھا۔ مجیب خان زادہ کے لیے یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا کہ جب اسے احساس کمتری اور بے بسی کا شکار ہونا پڑا تھا۔ مجیب خان زادہ کی ماں رضیہ خاتون اور والد جہانگیر خان زادہ نے بھاگ کر شادی کی تھی۔ مجیب کے ننہان والے تو جہانگیر خان زادہ کے رشتے کے لیے رضامند ہو چکے تھے، مگر جس وقت عالمگیر خان کے ساتھ مجیب کے والد نے اپنے رشتے کی بات کی تو عالمگیر خان مان چکے تھے۔ کہنے لگے کہ میرے بیٹا خاندان کی جس لڑکی سے کہے گا اس کی شادی وہاں پر کروا دی جائے گی۔ لیکن اصل معاملات اس وقت بگڑا جب جہانگیر خان زادہ نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ خان زادہ خاندان سے تعلق نہیں رکھتی۔ ابا جان، وہ تو ہماری برادری سے باہر کی ہے، پنجابی لڑکی ہے، لیکن بہت اچھی ہے، ہمارے خاندان کی ریت رواجوں کو اچھے سے نبھا سکے گی۔ جس پل جہانگیر خان زادہ نے یہ سنا تھا تو اگلے ہی پل آگ بگولا ہو چکے تھے۔ اپنی نشست سے فوراً اٹھے تھے اور غصے سے چلا کر بولے تھے کہ کیوں ہماری روایات توڑنا چاہتے ہو؟ صاف الفاظ میں پہلی اور آخری مرتبہ تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تمہاری شادی صرف اور صرف خاندان میں ہی ہوگی۔ اگر خاندان سے باہر تم نے لڑکی سے شادی کرنی بھی ہے اور میری بات نہیں ماننا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، اگلی صبح مجھے اس گھر میں نظر مت آنا۔ اب تم یا اس لڑکی کو رکھو گے یا پھر ہمیں۔ جہانگیر خان زادہ نے اپنے والد کو منانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن جس پل وہ اس کے اور رضیہ خاتون کے رشتے کے لیے نہ مانے، چپ چاپ انہوں نے اپنی ساری دولت، سارا خاندان چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ ایک رات گھر سے ایسے نکلے کہ دوبارہ کبھی لوٹ کر نہ آئے۔ اپنی محبت کی خاطر وہ رضیہ خاتون کے ساتھ نکاح کر کے کام سے محلے میں عام سے گھر میں رہنے لگے۔ محنت کی 2 وقت کی روٹی کمائی اور اس میں سے ہی خوش ہو کر اپنا آشیانہ بسائے ہوئے تھے۔ پھر شادی کے 1 سال بعد ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں مجیب خان زادہ سے نوازا تھا، جو بالکل اپنے والد کا ہم شکل تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، جس پر مجیب خان زادہ بولنے کے قابل ہوا تو سب سے پہلے جہانگیر خان زادہ نے اپنے والد کی تصویر دکھا کر اسے کہا تھا کہ یہ تمہارا دادا جان ہے۔ سب سے پہلے اسے دادا جان کا نام ہی سکھایا تھا، ان کی پہچان کروائی تھی، اور پھر ایک روز رضیہ خاتون کے کہنے پر وہ تینوں خانزادہ حویلی میں پہنچے تھے۔ ابھی وہ صحن میں ہی کھڑے تھے جس پر گھر کے اندرونی حصے سے آتے عالمگیر خان زادہ کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی۔ مدتوں اپنے بیٹے کو دیکھ کر ان کے دل میں ایک طوفان سا برپا ہوا تھا۔ بیٹے کی یاد میں کھل کھل کر وہ اندر ہی اندر روتے تھے، لیکن کبھی منہ سے بول کر نہیں کہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے سے ملنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے تکبر آڑے آ جاتا، شاید وہ بیٹے اور بیٹے کے ہاتھ میں موجود اپنے پوتے کو گلے لگا بھی لیتے، لیکن جب ان کی نظر ساتھ موجود رضیہ خاتون پر پڑی تو غصے سے آگ بگولا ہو چکے تھے، کیونکہ ان کے بیٹے نے ان کی بھرے خاندان میں بدنامی کروائی تھی۔ جہانگیر خان زادہ کا رشتہ عالمگیر خان نے اپنی بہن کی بیٹی سے طے کیا ہوا تھا۔
لیکن جس پر گھر چھوڑ کر جہانگیر خان زادہ گیا تو ساری بے عزتی عالمگیر خان کو سہنا پڑی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اپنا رخ پھیرے سیکیورٹی گارڈوں سے کہنے لگے کہ انہیں باہر کا راستہ دکھا دو اور یہ بتا دو کہ اجنبیوں کو یوں گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ یوں رضیہ خاتون اور جہانگیر خانزادہ کی آنکھوں میں آنسو لیے واپس گھر آ گئے۔ باپ کی اس بے رخی پر دل پر ایسا اثر ہوا کہ وہ رات اپنے سینے پر مجیب خانزادہ کو تو جہانگیر خان نے سلا لیا، لیکن اگلی صبح اٹھ نہیں پائے تھے۔ صبح بڑے پیار سے مجیب خانزادہ اپنے بابا کو جگا رہا تھا، ان کے چہرے پر اپنے لب رکھ رہا تھا، بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا، لیکن اصل قیامت اس وقت ٹوٹی جب یہ بات پتہ چلی کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مجیب خانزادہ کے والد اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ سب سے پہلے یہ خبر خانزادہ حویلی میں پہنچی تھی۔ مجیب خانزادہ کی دادی تو بہت پہلے ہی یہ دنیا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ جب عالمگیر خان کو اپنے جوان جہان بیٹے کی موت کی خبر ملی تو ساری انا ایک طرف کو رکھے ہوئے دوڑے دوڑے وہاں پر آئے تھے۔ اپنے بیٹے کی میت پر زاروں قطار روتے ہوئے اپنے بیٹے کی نشانی سمجھ کر انہوں نے آگے بڑھ کر رضیہ خاتون کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور اپنے پوتے کو اپنی گود میں لے لیا تھا۔ پھر یہی فیصلہ کیا گیا، آج کے بعد رضیہ خاتون اور مجیب خانزادہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہیں گی۔ یہ ہماری عزت ہے اور یہ ہمارا پوتا وارث ہے۔ یوں وہ رضیہ خاتون اور مجیب خانزادہ کو اپنی بڑی سی حویلی میں تو لے آئے تھے، لیکن رضیہ خاتون آج تک وہ مقام نہیں پا سکی جو شہزاد خانزادہ کی بیوی کا تھا۔ بھلے شہزاد خانزادہ بڑا تھا، لیکن شادی جہانگیر خانزادہ مرحوم کی بات ہوئی تھی، اس لیے ان کی بیٹی مجیب خانزادہ سے 3 سال چھوٹی تھی۔ رضیہ خاتون گھر میں آنے کے چند دن بعد تک تو ایک جانب بیٹھ کر روتی رہی، شوہر کو یاد کرتی، مگر بھابھی نے اگلے ہی روز اسے کچن کا راستہ دکھا دیا تھا اور ہر بار یہی بات کر کے انہیں کمتر اور بے بس کر دیا تھا کہ تم لوگوں کو ترس کھا کر یہاں پر لایا گیا ہے۔ تم خانزادہ کی بہو نہیں، بے شک تمہارا بیٹا اس خاندان کا وارث کہلایا جائے، مگر یہ بات یاد رکھنا تمہارا بیٹا تم جیسی کمزاد ماں کی ہی اولاد ہے۔ تم ہمارے خاندان کی جیسے کبھی نہیں بن سکتی، ویسے تمہارا بیٹا بھی خانزادہ کا خون نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ باتیں تھیں جو وقت کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتی ہیں۔ اب تو رضیہ خاتون ملازموں کے ساتھ مل کر کام کاج کیا کرتی تھیں اور گھر کے چھوٹے موٹے کام، باغیچے کے یا پھر باہر کے کام بھی مجیب خانزادہ کو کرنے کے لیے کہے جاتے، جیسے یہ کام کرنا ان کی ذمہ داری ہو۔ اب تو ان کے خون میں ہی شفاعت شامل ہو چکی تھی کہ اگر ملازم نہیں ہے تو کیا ہوا، یہ کام دونوں ماں بیٹا خود بھی تو کر سکتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے عرشیہ خانزادہ نے ہوش سنبھالا تھا تو اس کی ماں نے اس کے ذہن میں بھی یہی پاپڑ بیلنا شروع کر دیے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بچپن میں مجیب کے ساتھ کھیلی نہ اس سے بات چیت کرتی تھی، بلکہ اسے اپنا نوکر ہی سمجھتی تھی یا پھر خود سے کمتر ہی سمجھا جاتا۔ بچپن میں ایک مرتبہ اپنے دادا جان کو اپنی ماں سے یہ کہتے ہوئے مجیب خانزادہ سن چکا تھا کہ عرشیہ کی شادی میں مجیب خانزادہ سے ہوگی۔ رضیہ خاتون بھی سر جھکا کر کہہ چکی تھی کہ آپ بڑے ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں وہی منظور ہے۔ تب سے ہی مجیب خانزادہ اس بات کو اپنے دل میں سمائے ہوئے تھا کہ عرشیہ صرف اور صرف اس کی ہے، جیسے بھی ہے، لیکن وقت آنے پر سدھر جائے گی۔ مگر آج وہ بے بسی سے پارکنگ میں ایک جانب بیٹھا اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو روک نہیں پا رہا تھا۔ زاروں زار آنسو ان کی آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ وہ اتنا بے بس، اس کی ماں نے اسے لڑنا کیوں نہیں سکھایا تھا؟ آخر وہ کیوں نہیں ویسا روپ دکھا سکتا جیسا کہ باقی مرد دکھاتے ہیں؟ کیا عرشیہ کو معلوم نہیں کہ میری عزت کیا ہے؟ مجیب یہی سوچ سوچ کر ایک گہری سانس خارج کر گیا۔ اس کے لیے یہ برداشت کرنا بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ اس کی کزن، اس کے گھر کی عزت، اس کی ہونے والی بیوی کسی غیر کے ساتھ یوں وقت گزارے۔ وہ اگلے ہی پل اٹھا اور سیدھا اس ریسٹورنٹ میں چلا گیا۔ شاید ہی آج سے پہلے اسے کبھی اتنا غصہ آیا ہو جتنا آج آیا تھا۔ وہ چلتا چلتا سیدھا وہاں پر گیا جہاں پر عرشیہ اور اس کے ساتھ وہ بوائے فرینڈ بیٹھا ہاتھوں میں ہاتھ لیے بات کر رہا تھا۔ بغیر ایک لمحے کی بھی دیری کیے مجیب خانزادہ نے آگے بڑھ کر عرشیہ کا ہاتھ پکڑا تھا اور غصے سے اسے گھسیٹتے ہوئے ریسٹورنٹ سے باہر لایا تھا۔
وہ چلا رہی تھی، اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس کا بوائے فرینڈ بھی بیچ میں آ گیا، لیکن مجیب خانزادہ کا ایک ہی مکہ اس کا جبڑا توڑ چکا تھا۔ اس نے وہاں پر ٹیکسی بلوائی اور اس میں عرشیہ کو بٹھا کر لے جانے لگا۔ وہ چلا رہی تھی، شور مچا رہی تھی، کہنے لگی میں پولیس کو خبر کروں گی، تم ہوتے کون ہو میرے ساتھ زبردستی کرنے والے؟ جہاں تک کہ ٹیکسی ڈرائیور بھی پلٹ کر پیچھے دیکھنے لگا کہ آپ میڈم کو زبردستی کیوں لے کر جا رہے ہیں، کیا لگتی ہے آپ کی؟ جواب میں مجیب خانزادہ بولا تھا کہ میری ہونے والی بیوی ہے۔ چپ کر کے گاڑی چلاؤ، خانزادہ حویلی تک جانا ہے۔ پہلی مرتبہ مجیب خانزادہ کو اتنا بولتا دیکھ کر عرشیہ کے تو ہوش اڑے تھے۔ آج سے پہلے اس نے اتنی بلند آواز مجیب خانزادہ کی نہیں سنی تھی۔ ہونے والی بیوی، اس نے زیر لب یہ جملے دہرائے تھے۔ کہنے لگی تم ہوش میں تو ہو؟ کس نے کہا ہے میں تمہاری ہونے والی بیوی ہوں؟ شکل دیکھی ہے تم نے اپنی، اپنا پہننا اور نہ دیکھا ہے، تم کہیں سے بھی میرے ساتھ مل نہیں کھاتے اور اس طرح کے خواب دیکھ رہے ہو۔ چھوڑو مجھے، مجیب خانزادہ شعلہ اور گسیلی نظروں سے اسے دیکھ کر بولا تھا، لیکن دوبارہ تمہارے منہ سے مجھے ایک بھی لفظ سنائی دیا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ گاڑی والا تو آگے گاڑی چلانے میں مصروف تھا، لیکن پھر بھی عرشیہ کا چلانا بند نہ ہوا تو اگلے ہی پل دونوں ہاتھوں سے عرشیہ کا چہرہ پکڑ کر وہ اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ چکا تھا۔ ساری آواز دم توڑ چکی تھی۔ عرشیہ تو ایسی کیفیت میں تھی، وہ تو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اچانک اسے ہو کیا رہا ہے۔ وہ مجیب کو خود سے دور کرنے لگی، لیکن جب تک جی دور ہوا عرشیہ کا سانس کافی اکھڑ چکا تھا۔ پھر سرگوشی نمائندہ میں اتنا ہی کہا تھا کہ اب بھی اگر تم نے خاموشی اختیار نہ کی تو پھر دیکھنا اس سے بھی بڑی سزا دوں گا۔ عرشیہ کو تو جیسے سانپ سونگھ چکا تھا۔ وہ منتیں کرتے ہوئے انداز میں آخر کر بول پڑی تھی کہ پلیز دادا جان کو کچھ مت بتانا، لیکن جواب میں مجیب جھٹک گیا۔ خانزادہ حویلی کے باہر پہنچنے کے بعد اس نے دوبارہ عرشیہ کا ہاتھ پکڑا تھا اور سختی سے کھینچ کر گھر کے اندر لے آیا، لیکن گھر کے اندر ایمبولینس کو کھڑے دیکھ کر دونوں کے ہی پیروں سے زمین نکلی تھی۔ دونوں بھاگ کر آئے تھے۔ ایمبولینس اس لیے بلوائی گئی تھی، دراصل دادا جان کو ہارٹ اٹیک آ چکا تھا۔ اچانک دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے وہ گر چکے تھے۔ سب کچھ بھول بھال کر سارے لوگ ہسپتال پہنچ گئے، مگر دادا جان کے بارے میں ڈاکٹر نے یہ کہا کہ وہ اب زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ جس پر مجیب خانزادہ اپنے دادا سے ملنے کے لیے کمرے میں گیا تھا تو لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں دادا جان نے اپنے خاندان ہی کا وکیل نمبر دیا تھا۔ وہ رو رہا تھا، دادا جان کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا، لیکن وہ اسے سمجھا رہے تھے۔ جب تک ان کا بڑا بیٹا وہاں پر پہنچا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ دادا جان کی آخری سانسیں تھیں اور بیٹے کو دیکھ کر یہ بولے تھے کہ میری وصیت کو ضرور پورا کرنا، میری بہو اور میرے پوتے کی امانت ہے۔ اتنا کہہ کر دادا جان نے ہچکی لی تھی۔ کلمہ شہادت ان کے لبوں پر آیا تھا اور ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ دادا جان کے اچانک چلے جانے پر سب کے ہی دل بجھے ہوئے تھے اور عرشیہ خانزادہ کا رو رو کر برا حال تھا، کیونکہ سب سے زیادہ اس سے محبت ہی دادا جان کرتے تھے۔ جبکہ مجیب خانزادہ بھی ایک جانب کو بیٹھا تھا، رو رہا تھا۔ پھر کوئی اسے کام کہہ دیتا تو وہ اٹھ کر کرنے کے لیے چل پڑتا۔ دھیرے دھیرے سب کو سنبھلنے میں وقت لگا تھا۔ جیسے ہی دادا جان کا 40واں گزرا تو سب مل کر قبرستان میں دادا جان کی قبر پر پھول رکھنے کے لیے گئے تھے۔ فاتحہ خوانی کروائی گئی، باقاعدہ غریبوں میں لنگر بھی بانٹا گیا، اور پھر گھر آنے کے بعد جو بات عرشیہ کے والد نے کہی تھی، عرشیہ کے تو ہوش ہی اڑ چکے تھے۔ کہنے لگے کہ مجھے اب اپنے باپ کی وصیت پر عمل کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ وکیل بھی آ چکا تھا، وصیت سنا چکا تھا۔ آدھی جائیداد مجیب خانزادہ کے نام تھی۔ پہلے تو والد کو مجیب سے کوئی لگاؤ نہ تھا، ہوتا بھی نہیں، لیکن اپنے باپ کی آدھی دولت اس کے نام دیکھ کر خود بخود ہی ان کے دل میں اس کے لیے بھی ایک مقام بن چکا تھا۔ مل بانٹ کر رہنے سے ہی اب یہ گھر چل سکتا تھا، بلا وجہ تکرار سے صرف گھر بکھرا ہی کرتے ہیں۔ یہی سوچ کر دھیرے دھیرے عرشیہ کے والد اور والدہ کا رویہ بھی تھوڑا بہت بدلنے لگا۔ جس پل یہ بات عرشیہ کے والد نے کی کہ اگلے جمعے کو عرشیہ اور مجیب خانزادہ کا نکاح ہے، تو عرشیہ کو تو اپنے سر پر پہاڑ ٹوٹا ہوا محسوس ہوا۔ فوراً نہیں میں سر ہلانے لگی۔ سب کے سامنے اس نے انکار کیا تھا کہ میں اس مجیب سے شادی نہیں کروں گی، مجھے یہ بالکل بھی پسند نہیں، یہ میرے لائق نہیں ہے۔ مگر عرشیہ کے والد غصے سے بھی بڑھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ مردوں میں بولنے والی تم کون ہوتی ہو؟
ہم نے تم سے پوچھا نہیں ہے، تم پر اپنا حکم صادر کیا ہے۔ سمجھی وہ نہیں میں سر ہلاتی رہی، اپنی ماں کو بتاتی رہی کہ اس کا ایک بوائے فرینڈ ہے، وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، لیکن سب بے سود تھا۔ جمعے کے روز سادگی سے مجیب خانزادہ اور عرشیہ کا نکاح کر دیا گیا۔ وہ یہ روز تھا جس کا خواب مجیب خانزادہ نے برسوں سے سجایا ہوا تھا، جبکہ عرشیہ تو غصے اور بدلے کی آگ میں ایسی پاگل ہو چکی تھی کہ اس کے دل میں مجیب کے لیے نفرت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی تھی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ کبھی بھی اپنے وجود سے اسے دسترس حاصل نہیں ہونے دے گی۔ اسے مجیب کے کمرے میں دلہن بنا کر بٹھایا گیا تھا۔ پورے کمرے کو بالکل دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، لیکن اسے وہاں سے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد مجیب خانزادہ کمرے میں داخل ہوا تو اس سے دیکھ کر وہ فوراً بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ مجیب خانزادہ اس کے ساتھ آج بڑے ہی پیار سے بات کرنے والا تھا۔ وہ اس کا ماضی بھول کر اسے اپنانا چاہتا تھا، لیکن اسے یوں بیڈ سے اٹھتا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بال پڑ گئے۔ وہ کہنے لگی کہ کر لی شادی، جو چاہتے تھے وہ کر لیا، مجھے میرے پیار سے دور کر دیا۔ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں تمہیں اپنا شوہر مان کر اپنا سب کچھ تمہارے حوالے کر دوں گی۔ تمہاری میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں، سمجھے تم؟ اتنا کہہ کر اس نے بستر پر بکھرے ہوئے پھولوں کو بڑی حقارت سے ہاتھوں میں مسل کر نیچے پھینکا تھا، اور پھر غصے سے اپنے ہاتھوں سے چوڑیوں کو اتار کر پھینکتی ہوئی کمرے سے باہر جانے لگی۔ مجیب خانزادہ نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے سامنے جھٹک کر کہنے لگا کہ کہاں جا رہی ہو تم؟ اس گھر میں صرف ہم دونوں نہیں ہیں، تمہارے ماں باپ بھی ہیں اور میری امی بھی۔ کیا یہ سب کے سامنے تماشا لگانا چاہتی ہو؟ لیکن بدلے میں عرشیہ اتنا بولی تھی کہ مجھے تمہارے ساتھ اس کمرے میں نہیں رہنا، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتی، باہر رضیہ خاتون اور عرشیہ کی ماں کھڑی تھیں، تو انہوں نے عرشیہ کو یوں جاتے دیکھا جبکہ مجیب خانزادہ بھی سر جھکا گیا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے آپ کی باتیں سن لیں۔ انہوں نے کچھ دیر کے لیے مجیب خانزادہ کو کمرے سے باہر بھیجا اور پھر خود عرشیہ کو سمجھانے لگی۔ ماں اور ساس کے سامنے تو وہ چپ کر گئی تھی۔ جب دوبارہ مجیب خانزادہ کمرے میں گیا تو چپ چاپ بیڈ پر بیٹھی سونگ سن رہی تھی۔ مجیب خانزادہ نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا جو منہ دکھائی کے لیے تحفہ دیا گیا تھا، اس کے پاس رکھا اور چینج کر کے صوفے پر جا کر سو گیا، اور عرشیہ بھی بیڈ پر سو چکی تھی۔ مجیب خانزادہ کو یہی تھا کہ آخر ایک روز عرشیہ کو اس کی محبت کا احساس ہو جائے گا، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، یوں وہ بھی عرشیہ کو اپنے ساتھ رشتوں کے انہیں کے لیے مجبور نہیں کرتا تھا۔ مگر ایک روز جب وہ گھر آیا اور عرشیہ کو گھر میں نہ پایا تو اپنی ماں سے پوچھنے لگا۔ جواب میں اس کی ماں نے یہی کہا تھا کہ وہ باہر اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومنے گئی ہے۔ نہ جانے کیوں اسے کچھ شک سا ہوا تھا۔ اس نے عرشیہ کے نمبر پر کال ملانا شروع کر دی، لیکن وہ کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ وہ ڈرائیور کے ساتھ گئی تھی۔ جب مجیب خانزادہ نے ڈرائیور کو کال کر کے پوچھا تو ڈرائیور اپنی لوکیشن بھیج چکا تھا۔ مجیب 15 منٹ کے 20 منٹ کے بعد جب مجیب خانزادہ وہاں پر جا کر دیکھا تو ایک مرتبہ پھر ایک پارک میں اپنے پرانے عاشق کے ساتھ عرشیہ کھڑی تھی۔ اب تو بہت حد سے پار ہو چکی تھی۔ اس مرتبہ مجیب زیادہ اس نے اس لڑکے کو مار مار کر اس کا حلیہ بگاڑ دیا، اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ جبکہ کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر آئی عرشیہ کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی، چہرے پر موت کی زردی چھانے لگی۔ گھبرائے ہوئے مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں تو بس یہاں پر باہر گھومنے کے لیے آئی تھی، لیکن ایک زوردار تھپڑ مجیب خانزادہ نے گاڑی میں لا کر اس کے منہ پر بھی مار چکا تھا۔ مارے خوف کے عرشیہ پہلی مرتبہ لرز رہی تھی۔ جس وقت وہ گھر پہنچی تو سامنے کوئی بھی نہیں تھا، ورنہ عرشیہ کی حقیقت سب کے سامنے کھل کر ہی رہتی۔ مجیب خانزادہ اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے کر گیا تھا۔ وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میری پوری بات سن لو، میں سب کچھ بتاتی ہوں۔ لیکن مجیب کہاں رہتا ہے، اس سے نفرت میں اس قدر آگے بڑھ چکا تھا کہ اسے آج عرشیہ پر ذرا بھی رحم نہ آیا۔ وہ اسے سیدھا دادا جان کے کمرے میں لے کر گیا۔ سامنے دیوار پر دادا جان کی بڑی سی تصویر لگی تھی۔ وہ جا کر سیدھا دادا جان کی تصویر کے پاس گری تھی، سسک سسک کر رو رہی تھی، جبکہ مجیب خانزادہ نے آگے بڑھ کر اگلے ہی پل اسے منہ سے دبوچ کر اتنا ہی بولا کہ میں تم سے کبھی بھی شادی نہ کرتا،
کبھی بھی میرے دل میں تمہاری محبت نہ آتی اگر دادا جان کی منہ سے بچپن سے ہی تمہارے لیے نام نہ سن لیتا کہ تم میری ہونے والی بیوی ہو۔ تب سے ہی میں تمہارے بارے میں یہی خیال رکھتے آیا ہوں کہ تم میری بیوی ہو۔ تم نے میرے ساتھ اتنی بدتمیزی کی، مجھے ذلیل کیا، لیکن میں نے کسی بھی بات کو اپنے دل پر نہیں رکھا، صرف اور صرف اس لیے کہ دادا جان نے کہا تھا کہ تم میری ہونے والی بیوی ہو۔ لیکن میں پچھتا رہا ہوں، کاش میں تم سے شادی نہ کرتا۔ تم تو اس قابل ہی نہیں تھی کہ تمہیں سر آنکھوں پر رکھا جاتا۔ جانتی بھی ہو شوہر کے ہوتے ہوئے غیر مرد سے تعلقات رکھنے والی عورتوں کو کیا کہا جاتا ہے۔ عرشیہ تڑپ اٹھی تھی، اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر رو رہی تھی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر دونوں کی مائیں وہاں پر آ چکی تھیں۔ دونوں ہی عرشیہ اور مجیب خانزادہ سے سوال کر رہی تھیں کہ تم نے اسے کیا کیا، اس کے ساتھ اتنی سختی کیوں کی، کیا غلطی کر دی اس نے۔ لیکن جواب میں مجیب خانزادہ اتنا ہی بولا تھا کہ اپنی اس چہیتی سے یہ پوچھ لیں گے کس نے کیا کیا ہے۔ مجیب خانزادہ کا غصہ دیکھ کر تو آج رضیہ خاتون بھی لرز گئی تھی۔ ماں اور ساس کو اپنے پاس روتے دیکھ کر عرشیہ ساری حقیقت خود بتا دی، مگر اپنے مرحوم دادا جان کی قسم کھا کر کہنے لگی کہ میں اس لڑکے سے ملنے کے لیے نہیں گئی تھی، میں تو بس پارک میں گھومنے کے لیے گئی تھی، تھوڑا فریش ہونا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے وہ کہاں سے آ گیا اور مجھ سے بات کرنے لگ گیا۔ میں اسے یہی کہہ رہی تھی کہ میری شادی ہو چکی ہے، مگر تبھی وہاں پر مجیب آ گیا اور اس نے مجھ سے کیا کہہ دیا۔ غلط فہمی ہی تھی، لیکن جو بھی تھا مجھے خانزادہ گھر سے باہر جا چکا تھا۔ رضیہ خاتون کار کرتی رہ گئی، مگر یہی بولا کہ میں کچھ وقت کے لیے اکیلا رہنا چاہتا ہوں، پھر اس دوسرے شہر میں دادا جان کی فیکٹری کو بھی سنبھالنا ہے، جب میرا دل کیا واپس آ جاؤں گا۔ پورے 1 مہینے تک مجیب خانزادہ گھر سے باہر رہا تھا، اور اس بیچ عرشیہ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا تھا۔ اس نے کتنا غلط کیا تھا، مجیب اس کا شوہر تھا، اس نے اس کا حق اسے نہیں دیا تھا، اس کے ساتھ شروع سے لے کر اب تک اس قدر بدتمیزی کرتی آئی تھی۔ جس روز مجیب خانزادہ اپنے باپ کے کہنے پر واپس آ رہا تھا، اس روز عرشیہ کو سختی سے سمجھایا گیا تھا کہ اب تم مزید ڈھیٹ نہیں بنو گی، تمہارا شوہر آج گھر آ رہا ہے اور ایک بیوی بن کر ہی اس کا استقبال کرنا۔ عرشیہ کے دل میں کہیں نہ کہیں مجیب کے لیے عزت اور محبت آ چکی تھی۔ اسے اپنے ناراض شوہر کو منانا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے آج مجیب کے کمرے کو سجایا تھا، خود بھی اچھے سے تیار ہوئی تھی۔ جس پل مجیب دوسرے شہر سے چلا تو یہ قسم ہی کھائی تھی کہ عرشیہ کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنی۔ جس وقت گھر میں داخل ہوا تو اسے عرشیہ بھی کہیں دکھائی نہ دی۔ آج اس کے من پسند کھانا تیار کیا گیا تھا، لیکن جب کھانے کے لیے بیٹھا تو کھانا بہت عمدہ تھا لیکن ذائقہ نیا تھا۔ ماں کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگا کہ امی کھانا کس نے بنایا ہے؟ جواب میں رضیہ مسکرا کر اشارہ کیا۔ سامنے تیار نئی نویلی دلہنوں کی طرح عرشیہ اس کے قریب آئی تھی، پلیٹ میں کھیر ڈال کر مجیب کے سامنے رکھی اور خود اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایک پل کو تو عرشیہ کے بدلے ہوئے تیور اور اسے اتنا سجا دیکھ کر مجیب ساری قسمیں بھول گیا چکا تھا، لیکن پھر بھی اسے غصہ تھا۔ اس کی ماں اسے پہلے ہی بتا چکی تھی کہ عرشیہ نے جان بوجھ کر اس سے بات نہیں کی، بلکہ یہ صرف اور صرف ایک غلط فہمی تھی۔ سب کے ساتھ مل کر کھانا کھانے کے بعد وہ مل کر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ پھر رضیہ خاتون نے خود اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ جاؤ بیٹا، کمرے میں عرشیہ تمہارا انتظار کر رہی ہے، پرانی باتیں بھول جاؤ، تم نے جو عرشیہ کو سزا دینی تھی دے لی، اور خود کو بھی مت اپنی بیوی سے دور رکھو، میری خاطر اسے ایک موقع دے دو۔ مجیب خانزادہ نے اپنی ماں کی بات سنی تو ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا چکا تھا۔ پھر جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا تو کمرے کو سجا ہوا پا کر وہ ٹھٹکا تھا۔ سامنے بیڈ پر دلہنوں کی طرح سجی ہوئی عرشیہ بیٹھی تھی۔ بے ساختہ مجیب خانزادہ کا دل پھڑپھڑانے لگا۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھا خود کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اسے قدم خود بخود ہی عرشیہ کی طرف اٹھ رہے تھے۔ عرشیہ کے قریب جا کر اس نے اپنے آپ کو پھر سے جھنجھوڑا تھا۔ نہیں، وہ اتنی آسانی سے عرشیہ کو معاف نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے ہی وہ پلٹا تو اگلے ہی پل عرشیہ اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لے چکی تھی، اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ خانزادہ کو اپنی شرٹ بھیگتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وہ عرشیہ کے آنسو اس کے کندھوں پر جذب ہو رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے ایک مرتبہ پھر کہہ رہی تھی کہ مجھے معاف کر دو، میں آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی، دوبارہ پلیز مجھ سے اتنا دور مت جائیے گا، مجھے آپ سے دور رہنے کی عادت نہیں ہے، پلیز آخری مرتبہ مجھ پر اعتبار کر کے دیکھ لیں،
اپنے سینے کی طرف آئے عرشیہ کے ہاتھ کو مجیب نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ ہاتھ اور کلائی پر ابھی بھی زخموں کے نشان موجود تھے۔ ٹھیک اسی ہاتھ پر چوڑیوں کے چبھنے کے نشان اس کے ہاتھ پر بھی تھے۔ اس نے عرشیہ کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا تھا، پھر واپس پلٹ کر عرشیہ کو دیکھا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ سارے گلے شکوے دھل چکے تھے۔ وہ رات ان کی زندگی کی سب سے حسین ترین رات تھی۔ عرشیہ اور مجیب دو جسم اور ایک جان ہو کر اپنی نئی زندگی کی شروعات کر چکے تھے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔